راجہ بھائی، راجہ صاحب نے کال کیا. راجہ صاحب حکم کریں بھائی. ہیلو، السلام علیکم. علیکم السلام جناب. کیا کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ میں نے پاکستان سے کال کیا، راولپنڈی سے. اچھا، کیا فائرنگ ہو رہی ہے وہاں پہ؟ نہیں، ادھر ویسے شادی ہے. شادی ہے. چلیں، حکم ساتھ کیا ہے بھائی؟ راجہ صاحب حکم کریں، کیا حکم ہے؟ یہ وہ میں آپ سے بات کرنی تھی کہ میں پہلے جو تھا نا، میں انجینئر کو سنتا تھا تو وہ بات کرتا تھا، جو اس کی باتوں سے نا کوئی عقلی دلیل دیتا تھا یا اپنی کتاب سے بتاتا تھا تو وہ بات میں مانتا تھا. پھر میں آہستہ آہستہ اس میں مجھے خرابیاں نظر آئی ہیں تو وہ میں نے چھوڑ دیا. ایک ٹائم پہ میں دین سے ہی دور ہو گیا تھا. پھر میں نے صحیح. شیعہ کو سنا ہے تو یہ مجھے اس میں مجھے جو عقلی بھی سمجھ آئی ہے اور کتابی طور پہ بھی یہ مذہب مجھے سمجھ آیا. لیکن مجھے ایک جو ہے نا عقیدہ غیر اللہ سے مدد مانگنا، اس میں مجھے یہ صحیح سمجھ نہیں آیا. اتنا مشکل کیا اس میں میں؟ بھی سمجھ گیا ہوں. بھائی آپ غیر اللہ سے مدد مانگنے میں مشکل کیا؟ دیکھو بھائی، غیر اللہ کی عبادت، غیر اللہ کو آپ اللہ مانگو، بھگوان مان لو، چھوٹا خدا مان لو، بڑا خدا، یہ شرک ہے. اس کی عبادت شرک ہے. یہ مدد لینے میں، مثلا آپ کہیں سیب کھانا سمجھ میں نہیں آتا جی، سیب کھانا کیسے یہ توحید ہو سکتا ہے؟ او بھائی، سیب کھانے کا کیا تعلق ہے توحید سے؟ میرا یہ سوال نہیں ہے. سوال میرا یہ نہیں ہے. میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی ہے کہ میں وہ سمجھ گیا ہوں کہ حضرت علی علیہ السلام بھی مدد کر سکتے ہیں، وہ بھی میں مانتا ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ ہم اللہ سے ڈائریکٹ کیوں نہیں مانگ سکتے؟ کس ملعون نے بولا کہ نہیں مانگ سکتے؟ شیعہ تو یہی تو کہتے ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں، دن میں 5 دفعہ 10 دفعہ نماز پڑھتے ہیں، 20 دفعہ نماز پڑھتے ہیں، اللہ ہی سے تو مانگتے ہیں بھائی. سجدے کرتے ہیں، بھائی سجدے میں کہتے ہیں یا اللہ ہماری گناہوں کو معاف کر، یا اللہ ہم پہ رحم فرما، یا اللہ ہمیں عذاب نہ فرما. کس ملعون نے بولا کہ اللہ سے نہیں مانگ سکتے؟ وہ کوئی کتا ہوگا اور کتے کا بچہ ہوگا جو اس نے کہا کہ آپ اللہ سے ڈائریکٹ نہیں مانگ سکتے. پھر اگر ہم اللہ سے مانگ سکتے ہیں تو پھر یہ ان معصوم علیہ السلام سے مانگنے کا کیا مقصد ہے؟ کیونکہ اس اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے اس میں. اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کسی کو ذریعہ بنایا، دیکھیں نبی، اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادھر موجود ہیں، آپ اللہ سے مانگ سکتے ہیں کہ اللہ آپ کو شفا دے دے. لیکن اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، یا نبی اللہ میرا بیٹا اس کو پرابلم ہے، آپ اس کو کوئی شفا دے دیں، اپنا لعاب دہن دے دیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لعاب دہن سے وہ شفا دیتے تھے، خاک پاس سے ان کی شفا ہے، وہ شفا دے دیتے. تو اس میں کیا ہے؟ اس میں اللہ کی دین کی تعظیم ہے، اللہ کی تعظیم ہے. اللہ چاہتا یہ ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں، ٹھیک ہے نا. جب یہ آپ ان کے در سے مانگتے ہیں، وہ اللہ کے ولی سے مانگتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگتے ہیں، تو اس میں اس طرح نہیں ہے کہ یہ دو دروازے ہیں. ایک اللہ کا دروازہ ہے، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ اللہ کا دروازہ ہے، اس کو دو نہ سمجھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو احسان ہے، جو تفضل ہے، جو اکرام ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا تفضل ہے، اللہ تعالیٰ کا اکرام ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے میں جاتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہوں کہ یا رسول اللہ بہت مشکل ہے، بہت پرابلم ہے، ہم بھوکے ہیں، کچھ مدد کریں بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاندی کا مثلا ایک تیلا مجھے دے دیتے، تو یہ اللہ سے شرک نہیں ہوا، اللہ کی توہین بھی نہیں ہے اور اللہ کی الوہیت کا کوئی رد بھی نہیں ہے. اس میں اللہ کی تعظیم ہی تعظیم ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم یہ اللہ کی تعظیم ہے. اسی طرح امیر المؤمنین علیہ السلام، اسی طرح امام حسن علیہ السلام، اسی طرح امام حسین علیہ السلام، اسی طرح فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اسی طرح. سمجھ گئے نا بھائی؟ جی، لیکن یہ ان میں سے افضل کیا ہے کہ اللہ سے مانگیں؟ اس کو دو نہ سمجھے نا بھائی، اس کو نہ لڑائیں. دیکھیں اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ نبی کی اطاعت کریں یا اللہ کی اطاعت کریں، نبی کی اطاعت کریں، یہ اس میں افضل کون ہے، یہ کوئی کافر ہی پوچھے گا نا، کوئی مسلمان تو نہیں پوچھے گا اس طرح. اس کو دو نہ سمجھیں. نبی اگر عطا کرتا ہے تو نبی اللہ کا ہاتھ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر عطا کرتا ہے تو اللہ کی جانب سے عطا کرتا ہے، اس کا تفضل اللہ کا تفضل ہے. ہم نبی کی بات مانیں یا اللہ کی بات مانیں، کون سا افضل ہے؟ یہ کوئی پاگل پوچھے گا نا، کوئی وہابی پوچھے گا، مسلمان تو اس طرح نہیں سوچ سکتا. دیکھیں اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جائیں، نبی سے مانگیں، اللہ سے مانگیں، ایک ہی ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگیں، اس کی استجابت زیادہ قریب ہے، کیونکہ یہ اللہ کو زیادہ پیارا ہے یہ طریقہ کار. سمجھ میں آئی نا؟ اگر آپ مدینے میں ہوتے ہیں نا اس زمانے میں، اللہ سے مانگے کہ اللہ مجھے شفا دے، شاید آپ کو شفا نہ ملے. اگر لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے میں ملے، جائیں ضرور سے آپ کو فوراً شفا ملے گی. وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے میں شفا ملے گی، وہ بھی اللہ کی شفا ہوگی، اللہ کی شفا ہوگی.
لیکن اللہ کو نبی اتنے پیارے ہیں، نبی اتنے پیارے ہیں کہ جو نبی کی تعظیم کرتا اللہ اس کو کبھی رد نہیں کرتا. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ اور کسی بھی جگہ اور کسی بھی وقت یہ پکار سکتے ہیں ہم، یا پھر ان کے جو آپ تو پکارتے مدینہ رہتے ہیں. جانا نماز پڑے کس گا. لیے پڑھتے ہیں بھائی؟ نماز جب کہتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی، کس کو پکارتے ہیں؟ وہ کس کو پکارتے ہیں بھائی؟ نماز جو پنجاب، پاکستان، راولپنڈی میں پڑھتے ہو السلام علیکم ایھا النبی کہتے ہو نہیں کہتے؟ کس کو پکار رہے ہیں؟ وہ چلو کس کو ٹھیک ہے، پکار بہت رہے ہیں؟ شکریہ. ہاں پلمبر صاحب سے پوچھ لیں بھائی کہ السلام علیکم ایھا النبی کس سے سمجھ خطاب گیا ہے؟ سمجھ گیا. ہاں جی، بہت مہربانی، ٹھیک ہے بس. بہت مہربانی. اللہ آپ کو عزت دے میرے بھائی.